تو سب سے پہلے تو اس کی اپنی مردانگی وہ اس کے آڑے آ جاتی ہے، اور وہ سوشل پریشر بعض کا اتنا ہوتا ہے کہ وہ نفسیاتی بیماریوں کو جنم دیتا ہے، لوگوں کی صحت کا نقصان ہوتا ہے، لوگ اپنے گردے فیل کرا بیٹھتے ہیں، لوگ اپنے جگر خراب کروا بیٹھتے ہیں، پیسے کا اور ٹائم کا ضیاع تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ یہاں پہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی کشتی نہیں ہے، کوئی پہلوان نے وہ نہیں کہ جی آ کے رنگ میں چھال مار دی ہے اور اس کے بعد اس نے گولڈ میڈل جیتنا ہے یا سلور میڈل جیتنا ہے۔ تو بیسیکلی میسج یہ ہے کہ اگر کسی بھی جوڑے میں بانجھ پن ہے تو اس کو جوڑے کا بانجھ پن ماننا چاہیے، لڑکی کا بانجھ پن فرض کر کے اور اسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ بچہ اگر نہیں ہو رہا تو اس کو فیس کس نے کرنا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان AK آزاد۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں BMC ٹریٹمنٹ۔ ناظرین، آج یہ ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے شعبہ میڈیکل میں 30 سال سے زائد اس سماج کو وقف کر دیے، اور وہ کنگ ایڈورڈ کے گریجویٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ US سے بھی کوالیفائڈ ہیں۔ ہم ان سے تعارف کروائیں گے اور آج آپ کو ان سے مختلف ڈسکشن کریں گے کہ سوسائٹی میں ڈس انفارمیشن کے دور میں آج اصل انفارمیشن کون پرووائڈ کر رہا ہے اور ہمارا مریض کس طرح سے اس وقت ڈسٹرب ہے۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ سر، فرسٹ ون تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آج اس ڈس انفارمیشن کے دور میں صحیح انفارمیشن کے لیے پیشنٹ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے، اپنے علاج کے لیے کس طرح سے ایک صحیح جگہ پر اپنا چیک اپ کروائے؟ تھینک یو ویری مچ آزاد۔ اصل میں آپ نے آغاز ہی بڑا اچھا کیا ہے کہ لوگوں کو کیسے پتہ چلے کہ انہوں نے جانا کہاں ہے۔ بالکل۔ تو ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ آج کل کے دور میں لوگوں کے پاس سوشل میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، ہر طرح کی ان کے پاس انفارمیشن کی ایکسیس ہے۔ تو میں پہلے تو اس کام کو سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ہم کیوں لوگوں کو یہ ٹی وی اور یہ چیزوں کریں، لیکن پھر میرے بہت سارے میرے سینئر کولیگز، میرے اساتذہ، میرے دوست احباب اور خود مریضوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں اچھا اور لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے، تو لوگوں کو جن کا پتہ ہے وہ اچھے ہیں برے ہیں وہ تو ان کے پاس ہی جائیں گے نا۔ تو اس ڈس انفارمیشن کی وجہ سے میں نے خود دیکھا کہ لوگوں کی صحت کے ساتھ ان کا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہوتے ہیں، ان کو ڈرا دھمکا کر، ان کو خوف زدہ کر کے ہمارے معاشرے کے کویکس، عطائی اور جوگی، سنیاسی بابے، پتہ نہیں ان کی دولت بھی لوٹتے ہیں، ان کا ٹائم بھی لوٹتے ہیں، اور ان کی صحت کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں۔ ان کی صحت کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں۔ سر، BMC میں آپ کے پاس ہر طرح کے پیشنٹ آتے ہیں، چونکہ آپ کے پاس ہر اسپیشلائزیشن میں کنسلٹنٹ یہاں پر بیٹھتے ہیں۔ آپ کا شعبہ چونکہ یورالوجی، آپ نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس وقت جو پیشنٹ ہے سوسائٹی میں، پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، کون سا پیشنٹ ہے جو سب سے زیادہ سروائیو کرتا ہے؟ یعنی پیشنٹ کون سے ہیں جو بہت زیادہ پائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں چونکہ ماہر امراض گردہ مثانہ اور امراض نظام مردانہ، میں اس کا ماہر ہوں۔ اس میں انفرٹیلیٹی، بانجھ پن کے مریض آتے ہیں، مردانہ صحت کے مریض آتے ہیں، گردوں کی پتھریوں کے مریض آتے ہیں، پروسٹیٹ غدود کے مریض آتے ہیں، اور چونکہ میرا یہ شعبہ ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ اسی میں سب سے زیادہ مریض ہے۔ اور واقعی آپ دیکھیں کہ گردوں کی بیماریوں کا جس تیزی سے ٹرینڈ بڑھ رہا ہے، جس تیزی سے ان میں اضافہ ہو رہا ہے، بڑی خطرناک حد تک ہے۔ سر، آپ نے ورڈ یوز کیا امراض مردانہ، جی، تو یہ تو ہم سر دیواروں پہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں، مردانہ کمزوری، بانجھ پن، یہ کیا سائیکالوجی جسٹ تھاٹ ہے یا لوگوں کے ذہنوں سے کھیلا جاتا ہے یا واقعتاً لوگوں کے مسائل بھی ہیں؟ نہیں، مسائل تو واقعی ہیں، واقعتاً مسائل ہیں، لیکن جو دوسری بات ہے وہ بھی اتنی ہی ٹھیک ہے جتنی یہ مسائل ہیں۔ مسائل بھی موجود ہیں اور لوگوں کے نفسیات کے ساتھ، ان کے جذبات کے ساتھ یقیناً کھیلا جاتا ہے۔
جس طرح کوئی بھی صحت جو ہے، جیسے آنکھ کی صحت ہے، دماغ کی صحت ہے، دل کی صحت ہے، بالکل اسی طریقے سے مردانہ صحت ہے. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اس صحت کا ذکر کرنا، اس صحت کے لیے کوئی تجویز، کوئی تشخیص کروانا، کوئی ٹیسٹ کروانا، کسی کوالیفائڈ مستند ڈاکٹر کے پاس جانا، ہمارے معاشرے میں اس کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، ایک سوشل ٹیبو سمجھا جاتا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. مثال کے طور پر پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی مرد کو اس کی مردانہ ہیلتھ، مینز ہیلتھ کا کوئی ایشو آ رہا ہے تو سب سے پہلے تو اس کی اپنی مردانگی وہ اس کے آڑے آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں میں مرد ہوں اور مجھے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بھی پرابلم ہوگی، انفرٹیلٹی ہو گئی ہے، بانجھ پن ہو گئی ہے، اس کی ساری ذمہ داری عورتوں پہ ڈال دی جاتی ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں یہ ذکر کروں گا تو پھر میرا اسٹیٹس کا کیا بنے گا، میری رسپیکٹ خراب ہوگی، میری اور چیزیں ڈسٹرب ہوں گی. پھر اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگر یہ بات کرنی ہے تو وہ کس سے کرنی ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک بات کو یا تو پراپر مستند ماہر امراض گردہ مثانہ، یورولوجسٹ، اینڈرولوجسٹ، آپ اس کے پاس جاتے ہی نہیں. ٹھیک ہے. آپ کسی غلط آدمی کے ہاتھوں پھنس جاتے ہیں. سر میں آپ کی بات پک کر رہا ہوں. میں نے نیو کپلز کو جب انہیں یہ مسائل ہوتے ہیں پیروں کے پاس جاتے ہوئے دیکھا ہے، تویز کرواتے ہوئے دیکھا ہے، دم کرواتے ہوئے دیکھا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ صحیح جگہ پہ اپنا چیک اپ نہیں کرواتا، ایک مردانہ کمزوری کا پیشنٹ ہے، اسے مسائل ہیں، کوئی بھی اسپرم موٹیلٹی ہو سکتی ہے، کوئی اور ایکس وائی سی ہو، جتنے بھی آپ میڈیکل کی ٹرمنالوجی وغیرہ جانتے ہیں، تو کتنا ڈیمیج ہوتا ہے جب وہ مختلف جگہوں پہ جا کے غلط ٹریٹمنٹ کرواتا ہے. بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے صاحب بھائی. اس میں لوگوں کی صحت کا نقصان ہوتا ہے، لوگ اپنے گردے فیل کرا بیٹھتے ہیں، لوگ اپنے جگر خراب کروا بیٹھتے ہیں. پیسے کا اور ٹائم کا ضیاع تو ہوتا ہی ہوتا ہے. اور وہ معاملہ فرض کر لیں جو ایک چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے. میرے پاس بہت سارے کپلز آتے ہیں، نیولی میرڈ بھی آتے ہیں، لیٹ میرجز والے بھی آتے ہیں، لمبے میرجز درمیانی والے بھی آتے ہیں. تو بعض اوقات ان کا اتنا چھوٹا سا ایشو ہوتا ہے، آپ یقین نہیں کریں گے کہ ان کو صرف ان کی کاؤنسلنگ کر دی جائے، صرف ان کو سمجھا دیا جائے کہ بھائی اگر آپ اس طریقے سے آپ کا ایک اللہ نے جو رشتہ بنایا ہے اس میں آپ نے میل ملاپ کا جو طریقہ ہے، صحیح طریقہ کیا ہے اور صحیح ٹائم کون سا ہے، اگر آپ صرف اس کو فالو کر لیں تو بے شمار اچھی خاصی پرسنٹیج ایسی ہے، بے شمار کپلز ایسے ہیں جو صرف اتنی سی بات سمجھ جانے کے بعد ان کو کسی لمبے چوڑی دوائیوں کی پروسیجر کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب جو میں آپ کی بات یہاں پر فالو کی ہے، جو میں سمجھا ہوں، 18+ لوگ سارے یہ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں جس ہم بستری کا جو صحیح طریقہ ہے اسے اپنانے سے وہ اپنے آدھے مسائل آپ نے کہا کہ حل ہو جاتے ہیں. جی میری مراد اس میں یہاں پر یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے کپلز آتے ہیں جن کے ہاں اگر بچہ نہیں ہو رہا تو بہت سارے کپلز کو کسی نہ کسی اس کی وجوہات میں ہم نہیں جاتے کہ سوشل وجہ ہے، ریلیجیس وجہ ہے، کم علمی ہے، جہالت ہے، بیوقوفی ہے یا مس گائیڈڈ ہے، وہ کوئی بھی وجہ ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو فرٹیلٹی کے لیے، جو بچہ ہونے کے لیے، حمل ٹھہرنے کے لیے جو خاص مخصوص ایام ہے وہ مخصوص ایام کون سے ہیں. لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جو جب وہ مینسٹرول سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے اس کے فوراً بعد یہ سب سے اہم ڈیز شروع ہو جاتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. تو ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں اس میں جو پیریڈ ہے، یہ والا پیریڈ اس کام کے لیے یا حمل ٹھہرنے کے لیے بہت زیادہ مناسب ہے. یہ قدرت کا ڈیزائن کیا ہوا ہے، یہ میرا آپ کا نہیں ہے. اب قدرت نے جو نظام ڈیزائن کیا ہوا ہے، ہم نے اگر اس کو فالو نہیں کیا تو غلطی کے چانسز بھی ہوں گے، فیلئر کے چانسز بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے سورج دن کے وقت نکالا ہے نا، دن کو اگر، اور اس میں دن میں کام کرنے والے جو کام ہے وہ اگر ہم اٹھیں ہی شام کو 5 بجے اور ہم کہیں دن والے سارے کام ہم 5 بجے شروع کریں گے شام کو، تو آج کل تو شام 5 بجے اندھیرا ہو جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے ہمارے یہ والا بھی ایک خاص سائیکل ہے، اللہ نے اس کو ایسا ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ اس میں مخصوص ڈیز ہیں. کچھ ڈیز میں فرٹیلٹی ہو سکتی ہے، کچھ میں بالکل نہیں ہو سکتی، اور کچھ میں ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. پیشنٹ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے، صرف پیشنٹ کو گائیڈ کر دیا جائے فرسٹ سٹیج پہ. سر میرا ایک کویسچن اور بھی یہیں پہ ہے کہ کچھ نوجوان اپنے ورڈ مردانگی ثابت کرنے کا یوز کیا، تو اس سے ذہن میں آیا کہ میں کئی نیو کپلز کو دیکھا جن کی شادی ہوتی ہے، ان کے دوست احباب ان کے کان میں شوگر لگا رہے ہوتے ہیں، مذاق کر رہے ہوتے ہیں، کو کیپسول چاہیے، کو گولی چاہیے تو دے دوں.
پھر وہ ذہنی طور پر مطمئن نہیں ہوتا، نیو کپل وہ غلط میڈیسن کا یوز کر لیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں میں کتنا فٹ ہوں کتنا نہیں فٹ، بغیر سوچے سمجھے بس اس کے ذہن میں ایک چیز سرچ کر رہی ہوتی ہے کہ یار میں کہیں نا بیگم کو برا نہ ثابت ہو جاؤں. بیگم کے لیے وہ پہلی رات جو ہے نا ثابت کرنے کے لیے غلط میڈیسن اس کے لیے کتنا اثر انداز. دیکھیں یہ ایک تو صرف میڈیسن کے نقصانات ہو سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے. ایک تو ہے شارٹ ٹرم نقصان، اس سے نقصان ہو سکتا ہے، اس کے فیمیل پارٹنر کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، خود مرد کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ کنسیکوینسز فیس کرتے ہیں. بعض اوقات اچھا خاصا کوئی پروسیجر کرنا پڑ جاتا ہے، فیمیل کا بھی میل کا بھی، اگر وہ ایک اس میں چلے گئے ہیں جس میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ، اس کی کمپلیکیشن شروع ہو گئی ہیں. تو رہی بات یہ کہ جی اس کے دور رس جو نقصانات ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں. اگر لڑکے کو یا لڑکی کو یہ نہیں سمجھ ہے کہ یہ شادی ہے، یہ لائف ٹائم جرنی ہے، یہ کوئی اکھاڑا نہیں ہے، یہاں پہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی کشتی نہیں ہے، کوئی پہلوان نے وہ نہیں کہ جی آ کے رنگ میں چھال مار دی ہے اور اس کے بعد اس نے گولڈ میڈل جیتنا ہے یا سلور میڈل جیتنا ہے. یہ تو آپ ایک پاکیزہ آپ کا رشتہ قائم ہو رہا ہے، اور یہ لائف ٹائم جرنی ہے. اس میں آپ نے زندگی کے سارے پہلوؤں کو دیکھنا ہے، اور ہمارے معاشرے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی پہلو کے اوپر بات کی جا رہی ہوتی ہے اور یہی سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ آج جو ہے نا آپ نے گولڈ میڈل لے کے آنا ہے. ایسی کوئی خدا نہ خواستہ نہ کوئی ایسی ایمرجنسی ہوتی ہے. آپ کی وائف ہے، لائف ٹائم پارٹنر ہے، اور اس کو اگر آپ اس طرح اس کو انڈر پریشر کریں گے یا خود انڈر پریشر ہو جائیں گے تو آئندہ بھی چل کے آپ کے اوپر خام خواہ نفسیاتی مسائل بڑھیں گے، ذہن پہ پریشر بڑھے گا. آپ سمجھیں گے کہ آپ یہ فلاں ٹیبلٹ کھائیں گے تو ٹھیک ہوں گے، فلاں گولی کھائیں گے تو ایسے ہوگا. اور جو آپ نے ایسے دیواروں پہ وال چاکنگ دیکھی ہوتی ہے، بڑے بڑے اشتہار دیکھے ہوتے ہیں، وہ شیروں والی دکان اور ٹائیگر فورس اور پتہ نہیں کون سا تلا اور کون سا تیل، تو اس میں ایسے شو کیا جاتا ہے کہ جیسے آپ پتہ نہیں آج ہی کیٹو پہاڑ کو ایک چھال مار کے جمپ لگا کے اس کو پار کر جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے، نہ ایسا کرنے کی ضرورت ہے، نہ ایسا ہوتا ہے، نہ ایسا سوچنا چاہیے. اپنی نارمل لائف گزارے اور اس کو نارمل جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ایک نظام رکھا ہے جس مقصد کے لیے، اس مقصد کو پورا کریں. پھر تو آپ بچ سکتے ہیں اور کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ورنہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ خواہ مخواہ نفسیاتی بیماریوں کا بھی شکار ہو جائیں اور دوائیوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں، ان کا سہارا لینا چل پڑیں، اور پھر اس کے بعد کسی نہ کسی کے ٹریپ میں پھنس جائیں. کوئی آپ کو جعلی حکیم، جعلی عطائی ڈاکٹر، جعلی سنیاسی باوے، جعلی جوگی، جعلی پیر، جعلی، تو کہیں نہ کہیں آپ پھنس جائیں گے. اور جب آپ پھنس جائیں گے، اور بعض اوقات اتنے پھنس جاتے ہیں کہ آپ وہاں سے بالکل ٹریپ ہو چکے ہیں، آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ ایک قدرتی عمل کو سمجھیں. اور بلکہ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح کوئی بھی آپ لائف میں کام شروع کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے ایک کوئی کاروبار شروع کرنا ہے تو اس کی تھوڑی سی ٹریننگ لیتے ہیں. آپ نے ڈرائیونگ سیکھنی ہے، سمپل گاڑی چلانی ہے، اس کی آپ ٹریننگ لیتے ہیں. آپ نے کوئی الیکٹریشین کا دیکھنا ہے، کوئی کام کرنا ہے تو اس کو بھی آپ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. میں حیران ہوں کہ یہ ایک چیز جو لائف ٹائم چلنی ہے، اس کی ٹریننگ کا مطلب یا اس کی ایجوکیشن جو ہے وہ یہاں پہ نہیں دی جاتی انفارچونیٹلی. اس کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. پیرنٹس کی سب سے پہلے ڈیوٹی ہے کہ پیرنٹس جو ہیں، جو ماں باپ ہیں، لڑکی کو بھی ایجوکیٹ کریں، لڑکے کو بھی ایجوکیٹ کریں. یہ ایک لائف جرنی جو شروع ہو رہا ہے، یہ جرنی کیسے شروع ہونا ہے اور اس کے کتنے سارے پہلو ہیں، اور ہر پہلو کو بیٹے نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، بیٹی نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو اس کی میں جس طرح ہر چیز کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے نا، تو شادی سے پہلے پری میرٹل کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. سر یہ آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے. میں اب یہاں پر یہ چیز جاننا چاہتا ہوں، مرد کی جو صحت ہے، مین ہیلتھ جو ہے، وہ کیا ہے کہ ایک نوجوان، کون سا نوجوان جو اپنے آپ کو صحت مند کنسیڈر کر سکتا ہے؟ دیکھیں، صحت مند نوجوان مینز ہیلتھ کے حوالے سے ایک نیچرل فیلنگز ہوتی ہیں. آپ کی ایک نیچرل خواہش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جیسے جوڑا پیدا کیا ہے، تمام جانور ہیں، پلانٹس ہیں، اس کے اندر ایک جوڑے پیدا کیے ہیں. تو جوڑوں کی صورت میں یہی ہوتا ہے کہ ایک نیچرل فیلنگز ہوتی ہیں جو آپ دوسری جنس کی جب آپ
آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے اپنی وائف کے بارے میں, اپنے لائف پارٹنر کے بارے میں, تو ایک آپ کو نیچرل سی فیلنگ آتی ہیں, ایک اچھی فیلنگ آتی ہیں, اچھی وائبز آتی ہیں. اور پھر اسی طرح سے آپ کے جو خاص مخصوص اعضاء ہوتے ہیں ان کی ایک فیلنگز ہوتی ہیں, ان کے اندر ایک خاص قسم کا ان کی پرفارمنس کا ایک خاص ایک منیمم لیول ہوتا ہے, وہ فیلنگز آتی ہیں. ان کو آپ محسوس کر سکتے ہیں, اور یہ رات کو نوجوان لوگ جو ہیں جب سوتے ہیں تو سونے کے دوران ان کو کوئی فیلنگز آتی ہیں, ان کو اس طرح کے کوئی ویٹ ڈریمز آتے ہیں جس میں وہ ویٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کو بہت ساری چیزوں کو بیماری ہی نہیں سمجھنا چاہیے. جی جی. تو یہ خام خواہ لوگوں کے دلوں میں کچھ ان کو ایسے ذہنوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ اگر رات کو خدا نخواستہ ویٹ ڈریم ہو جاتے ہیں کوئی چیز, تو اس کو اتنی بڑی بیماری بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اس کا تو علاج ہو رہا ہے سر, کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس کا شکار ہے, اسپیشلی حکیموں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے احتلام کا علاج, تو یہ سوسائٹی میں دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جس کا اس طرح لکھ کے لگایا تو ہوا ہے. تو میں نے جیسے پہلے بات کی نا کہ پہلے میں بڑا تھوڑا خود بھی ہیزیٹیٹ کرتا تھا ان ٹاپکس پہ بات نہ کی جائے, لیکن پھر لوگوں نے, مریضوں نے, بہت بڑی تعداد نے, میں ایک عرصہ دراز سے اس فیلڈ میں پریکٹس کر رہا ہوں, تو مریضوں نے فورس کیا کہ سر اصل بات یہ ہے کہ جو مریض ہیں اور معاشرے کے نوجوان جو ہیں وہ صرف اس وجہ سے تباہ نہیں ہو رہے, صرف اس وجہ سے ان کی صحت کا کھلواڑ اور بربادی نہیں ہو رہی کہ وہ غلط لوگ ان کو ڈیل کر رہے ہیں. سر اس میں ایک رول یہ بھی ہے کہ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو پھر لوگ کیا کریں. تو بہت ساری باتیں ہیں, ہمیں معاشرتی چیزوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ایک خاص انداز سے ہی بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے بچنا ہے, اور مینز ہیلتھ جو ہے اس کو کسی کو بھی, بلکہ کسی بھی قسم کی صحت کو آپ کسی کو بھی اجازت نہ دیں کہ وہ اس کے ساتھ کھلواڑ کریں. اور یہ صحت سب سے اہم کیوں ہے؟ یہ صحت اس لیے سب سے اہم ہے کہ اگر آپ کی جس طرح فیمیل کی گائنی, جس کو بڑے کامن لفظ ہے تو یوز ہوتا ہے, اس کی گائنی کی صحت ٹھیک ہے تو اس نے آگے اپنی نسل چلانی ہے گائنی کی صحت کے ساتھ, تو وہ اکیلی تو نسل نہیں چلا سکتی. اسی گائنی کا جو کاؤنٹر پارٹ ہے, جو متبادل ہے مردوں میں, وہ مردانہ نظام میں تولیدی ہے, ریپروڈکٹیو سسٹم ہے, مینس ہیلتھ اس کا حصہ ہے. تو وہ اگر اس کا خیال نہیں رکھا جائے گا, اور تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے اہم صحت ہے, کیونکہ اس سے انسانی نسل کی بقا ہے. ہمارا جو شادی کا مقصد ہوتا ہے وہ ایک بڑا اہم, اس کے اندر مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری نسل آگے جاری رہے, اور جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں ان کی نسل کی بقا تبھی ممکن ہوتی ہے جب میل اور فیمیل جو ہے ان کے اندر ایک خاص رشتہ قائم ہوتا ہے, تو اس سے ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں, پھر ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں, تو اس طرح انسانی پوری نسل جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے اہم نظام ہے, مردانہ نظام جنسی یا مردانہ ریپروڈکٹیو سسٹم سب سے اہم ہے. اسی کے اوپر تو آپ کی پوری دنیا میں جو نسلیں ہیں تبھی تو چل رہی ہیں. اگر یہ نظام خراب ہو جائے گا عورت کا یا مرد کا, تو نسل ہی نہیں آگے چل سکے گی. دل بہت ٹھیک ہے, آنکھیں بہت ٹھیک ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن آپ کا یہ تولیدی سسٹم ٹھیک نہیں ہے اگر, تو کیسے چلے گا نظام؟ یعنی کہ نسل آگے نہیں چل سکے گی. آپ نے سر اچھا گائیڈ کر دیا. بانجھ پن کا ورڈ ہم عمومی طور پر سنتے ہیں, یہ بانجھ پن صرف عورتوں میں ہی ہے یا کہ مردوں میں بھی پایا جاتا ہے؟ یہ بھی بڑا اہم سوال آپ نے کیا. عام کانسیپٹ یہی ہے, اور یہ کانسیپٹ نہیں میں کہوں گا, یہ مس کنسیپشن ہے. اچھا. لوگوں کو ایک طرح سے لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے کہ اگر بچہ نہیں ہو رہا نا تو اس کی ذمہ دار تو عورت ہی ہے. اچھا, بعض اوقات اتنا شدید یہ کانسیپٹ ہوتا ہے, اتنا پکا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے ہی وہ مرد کو کنونس کر لیا جاتا ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے, وہ تیسری شادی کر لے. اب شادیاں وہ 3 یا 4 بھی کر لے اور پھر بھی اگر پریگنینسی نہیں ہو رہی ہے تو کیا آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ یہ وجہ مرد بھی ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا کو یہ پتہ ہے, سائنٹیفک ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ جو بانجھ پن کا مرد ہے, بانجھ پن کا جو مرض ہے, یہ صرف اس کی وجہ صرف عورت نہیں ہے. اگر ہم اس کو سائنٹیفکلی بات کریں تو 40% کے قریب اس کی وجہ جو ہے وہ فیمیل ہے, یعنی عورت ہے, اور 40% کے قریب جو ہے وہ اس کی وجہ مرد ہے, اور 20% اس کی وجوہات جو ہیں وہ دونوں میں اوور لیپ کر سکتی ہیں. تو یعنی اگر ہم اس کو رفلی ڈیوائڈ کریں تو آلموسٹ 50%
ریزن جو ہے وہ میل کی ہو سکتی ہے اور 50% جو ہے وہ خاتون کی ہو سکتی ہے. تو یہ کانسیپٹ رکھنا کہ اگر بانجھ پن ہے, بچہ نہیں ہو رہا, اور تو اس کی ساری وجہ جو ہے وہ فیمیل ہے, یہ بڑی ہی زیادتی ہے. اور ہمارے معاشرے کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, ہر طبقے کے لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر بانجھ پن ہو رہا ہے, انفرٹیلیٹی ہو رہی ہے, تو اس کی وجوہات صرف عورت میں نہیں ہو سکتی, مرد میں بھی ہو سکتی ہیں. بلکہ میں تو چونکہ میں مینز ہیلتھ کو زیادہ ڈیل کرتا ہوں, ہم کپلز کو بھی ڈیل کرتے ہیں, تو مینز ہیلتھ کو اسیس کرنا, مینز کی اس پاور کو اسیس کرنا کہ وہ فرٹیلیٹی اس کے اندر ہے یا نہیں ہے, وہ انفرٹائل ہے, وہ بچہ پیدا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, یہ نسبتاً آسان اور سستا کام ہے. نسبتاً عورت کی کو انویسٹیگیٹ کرنا ایک تھوڑا سا نسبتاً پروسیس لمبا ہے اور اس میں نسبتاً کاسٹ بھی زیادہ ہے. مرد کو اسیس کرنا بڑے ایک بیسک سا ٹیسٹ جس کو ہم مردانہ تولیدی مادہ کہتے ہیں یا سیمن کہتے ہیں, اسی کی انالیسز ہو جائے, ایگزامینیشن ہو جائے, ہسٹری ہو جائے, اسی پہ آپ کو تقریباً ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مرد میں اس کی وجہ ہے یا نہیں ہے. اور اگر ہو تو پھر اس کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ موجود ہے, اس کا علاج موجود ہے. تو بیسیکلی میسج یہ ہے کہ اگر کسی بھی جوڑے میں بانجھ پن ہے تو اس کو جوڑے کا بانجھ پن ماننا چاہیے, لڑکی کا بانجھ پن فرض کر کے اور اسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے. سر آپ کے پاس جو کپلز آتے ہیں, کبھی ان میں میل یا فیمیل میں آپ نے اسٹریس لیول دیکھا ہے کہ اسٹریس ایک دوسرے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ میل میں ایشو تھا, وہ فیمیل کو پریشرائز کیا. فار ایگزامپل وہ بیچاری ذہنی طور پر مطمئن ہے ہی نہیں. فار ایگزامپل فیمیل ٹھیک تھی, مرد نے اس پر امپوز کیا کہ بھئی آپ میں مسئلہ ہے, اس کو پہلے تویز کروایا, دم کروایا, پیر صاحب کے پاس بھی گئے, دربار پہ دھاگے بھی باندھ دیے, دیگے بھی چڑھا لیں. اب جب تک آپ کے پاس آئے گا تو ظاہری بات ہے ایک ڈپریشن میں تو چلے جائے گی. تو یہ کتنے پیشنٹ ہیں, کتنے کپلز ہیں جو آپ کے پاس اس طرح کے سچویشن میں حاضر ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی, رفلی اگر ہم اس کا ڈیٹے کی بات کریں نا کہ کتنے پرسنٹ کپلز ہیں جو انفرٹائل ہیں, تو دنیا کے اندر بھی جو ایک ڈیٹا شو ہوتا ہے وہ تقریباً 15% لوگ جو ہیں وہ انفرٹائل ہیں دنیا میں. پاکستان میں کچھ سٹڈیز ہوئی ہیں جو شو کرتی ہیں کہ تقریباً 22% کپل جو ہیں وہ انفرٹائل ہیں. 22% بہت بڑا نمبر ہے. اس میں سے کم پرسنٹیج جو ہے کوئی 5-6% تو ایسے ہیں جن کو پرائمری انفرٹیلٹی ہے, یعنی آج تک بچہ ہوا ہی نہیں, حمل ٹھہرا ہی نہیں. اور جو کوئی 16-17-18% کے قریب وہ لوگ ہیں جن کو سیکنڈری انفرٹیلٹی, یعنی ایک دفعہ بچہ ہوا اور پھر اس کے بعد دوبارہ بچہ نہیں ہوا. آپ نے جو دوسرے فیکٹر کی طرف اشارہ کیا ہے وہ بڑا اہم ہے, وہ پوری دنیا میں ہوتا ہے لیکن پاکستان کے اندر تو اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے. اس میں یہ ہو رہا ہے کہ اب بچہ اگر نہیں ہو رہا تو اس کو فیس کس نے کرنا ہے, اس کی پریشانی کو کون فیس کر رہا ہے. تو سب سے زیادہ جو پریشانی فیس کر رہی ہے وہ عورت فیس کر رہی ہے انفارچونیٹلی. کپل بھی فیس کرتا ہے, مرد کے اوپر بھی ہوتا ہے اس کا برڈن, لیکن زیادہ برڈن اس کے اوپر فیس کیا, اس کو کہا جا رہا ہے, اسی کو بلیم دیا جا رہا ہے, اسی کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے. پھر آپ نے بات کی کہ جی اس کے سوشل پریشرز کتنے زیادہ ہوتے ہیں, اس کے سوشل کنسیکوینسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. فیملی سے شروع ہو کے آپ وہ ساس کہہ لیں, نندیں, بھاو, جو بھی جتنے بھی رشتہ دار ہیں, ان کے ارد گرد کے فرینڈز ہیں اور محلے دار ہیں, عزیز ہیں, رشتہ دار ہیں, سوسائٹی ہے, وہ ان کو مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ چین نہیں لینے دیتے. وہ بیچارے اچھے خاصے پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو خود وہ گلٹ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ سوشل پریشر بعض کا اتنا ہوتا ہے کہ وہ نفسیاتی بیماریوں کو جنم دیتا ہے. وہ جوڑا یا خاتون خاص طور پہ انزائٹی کا شکار ہوتی ہے اور اس کے بعد بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے, اور وہ اپنے آپ کو پھر فیس کرنے سے اوائڈ کرتی ہے, دوسروں سے ملنے سے اوائڈ کرتی ہے. پھر وہ اسی کے نتیجے میں وہ اس کے ذہن میں کچھ اور قسم کے اعتقاد کی بنیاد بنتی ہے اور پھر وہ غلط رستوں پہ چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ جو پہلو ہے کہ اس کے سوشل مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں, نفسیاتی مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور بعض اوقات وہ نفسیاتی مسائل اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ کسی بہت ہی گمبھیر یا خطرناک بیماری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. لوگوں کے اندر ایون سوئیسائڈل کے خیالات آتے ہیں, ہر وقت طلاق, ڈائیورس کا خدشہ ذہن میں رہتا ہے.
سر ایک اور چیز، چونکہ میرا بھی کچھ ٹائم کے لیے شعبہ میڈیکل کے ساتھ وابستہ رہا ہوں، میرے پاس ایک کیس آتا ہے، فیمیل مجھ سے یہ کیس شیئر کر رہی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ 14 سال میری شادی کو ہو گئے، 14 ایئر، جو میرا ہسبینڈ ہے، میرا خاوند ہے، اس نے ایک مرتبہ بھی میرے ساتھ ملاپ نہیں کیا ہے، لیکن لڑکیوں کے ساتھ اس کے افیئرز ہیں۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، ویل سیٹلڈ فیملی۔ پھر اگلی بات اس نے یہ کہی کہ وہ اپنے کمرے میں جاتا ہے، ویڈیو کالز پہ بخودہ حرکات بھی کرتا ہے، ساری چیزیں، لیکن جب میرے پاس آتا ہے تو اس کو پسینے آ جاتے ہیں۔ وہ کیا ذہنی کوئی بیماری ہے یا اس میں کوئی اور اپنا ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے؟ تو اس طرح کے جسٹ پرائیویسی کا ایشو نہ ہوتا تو میں نام لینے کے لیے تیار تھا۔ 14 سال کے بعد وہ لڑکی کہتی ہے اب میری ماں بھی مر گئی ہے، میرا باپ بھی مر گیا ہے، میرے بھائی بھی شادی شدہ ہے، میری بہنیں بھی شادی شدہ ہے، میں کس کی طرف دیکھوں؟ اب 14 سال اس نے گزار دیے۔ اس طرح کے کیسز میں ہم مرد کو ذہنی طور پہ اسے کوئی پرابلم ہے یا کہ یہ کہیں اور پرابلم ہے؟ دیکھیں، اس میں بہت ساری ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی پابندیاں لگی ہوئی ہیں یا لوگوں نے خود سے اوپر لگائی ہوئی ہیں۔ اب اس شخص کے ساتھ لگ تو یہی رہا ہے کہ وہ ایک مریض ہے۔ اب وہ کس چیز کا مریض ہے، وہ لگ تو یہی رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے، کوئی نفسیاتی مرض ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک کام جو اسے کرنا چاہیے، سیدھا رستہ ہے جو، وہ اس پہ تو چل نہیں رہا۔ وہ چل تو رہا ہے مگر سیدھے رستے پہ نہیں چل رہا، الٹے رستے پہ چل رہا ہے، نقصان والے رستے پہ چل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کے دماغ میں کوئی خلل ہو سکتا ہے، کوئی نفسیاتی بیماری ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کو پتہ نہیں اور کوئی وہم ہو، کوئی خوف ہو، کچھ نہ کچھ ہو۔ رہی بات یہ کہ جی اگر وہ اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کرواتا تو اس کا ٹریٹمنٹ کسی اور کو کروانا چاہیے۔ یہاں پر میں اس خاتون کو بھی ایک پیغام دینا چاہوں گا، جو بھی اس طرح کی خاتون ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ آپ نے ایک کی بات کی ہے، یہ سمبولک ہے، یہ ایک ٹپ آف دی آئس برگ ہے، اس طرح کی بے شمار خواتین ہیں۔ اب انہوں نے اپنے اوپر ایسے خوف طاری کیے ہوئے ہیں، ایسے ان کے ذہن میں پریشر ہے کہ ہم یہ بات کس سے کریں گے، اور کریں گے تو کیا ہوگا، اور کیا ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اور الٹیمیٹلی ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ سارا نقصان ہمارا ہوگا۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو بیریئرز ہیں، یہ جو اپنے اوپر خطرات اور ایسے اس قسم کے خوف اپنے اوپر طاری کیے ہوئے ہیں، یہ خوف کے بت توڑ دینے چاہیے۔ اور ایک خاتون لڑکی جو میچور ہے، جو کسی خاندان سے آئی ہے، اس کا اپنا ایک خاندان ہوگا، اس کا کوئی بہن بھائی ہوگا، کوئی بزرگ ہوگا، کوئی معاشرے میں سوشل ورکر ہوگا، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی سائیکالوجسٹ ہوگا۔ ان کو چاہیے یہ، اور بھی جو بھی میری بہنیں یہ بات سن رہی ہیں، ان کو چاہیے کہ اگر اس طرح کی سٹیج آ رہی ہے تو اتنا لمبا انتظار نہ کریں۔ دیکھیں جی، 1 سال گزر گیا، اول تو 1 سال بھی بہت لمبا پیریڈ ہے، اور کیونکہ وہ کہتے یہ ہے نا کہ جی آپ برائی کو جڑ سے پکڑو، نپ دا ایول ان دا بڈ، بجائے اس کے کہ بہت بیماری پھیل جائے، بہت بڑی ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کا علاج بھی ممکن نہ رہے۔ 14 سال اگر شادی کو گزر گئے ہیں، مجھے نہیں پتا ان کی کیا ایج ہوگی، لیکن اگر ایج خاتون کی 40-45 سال سے اوپر ہو گئی ہے تو پھر تو ان کے اپنے بھی جو پریگننسی کے چانسز ہیں وہ نسبتاً کم ہو جاتے ہیں۔ 45 سال کے بعد پھر ان کو مینوپاز کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ تو اپنی زندگی تو دیکھیں نا، اللہ نے ہمیں یہ زندگی تو ایک ہی دفعہ دی ہے، اور اس میں آپ کا اگر کوئی قصور نہیں ہے تو آپ خود کو اس کی سزا کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کسی نہ کسی کی ہیلپ لیں، کسی نہ کسی کی مدد لیں۔ اگر خود آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نہیں تو کوئی اور کسی اور چینل سے اس کو موبلائز کریں، پیرنٹس کے تھرو، اپنے پیرنٹس کے تھرو، کسی اور کے تھرو، کسی بزرگ کے تھرو اس کو اسیس کروائیں، اپنے آپ کو اسیس کروائیں، اور اس کا جو ایک مثبت اور پازیٹیو حل نکلے گا وہ دونوں کے لیے اچھا ہوگا۔ اس شخص کا علاج بھی ہو سکتا ہے اگر وہ بیمار ہے، اور اگر وہ ناقابل علاج ہے، کوئی اور مسئلہ ہے اور وہ ہو نہیں سکتا، تو اس کی زندگی کا ٹریٹمنٹ اور اس کی بیماری کا ٹریٹمنٹ تو ہونا چاہیے، مگر ایک دوسرے لائف پارٹنر کی لائف کیوں تباہ ہو؟
جی اس کی بہتری کے لیے ہر ایک کو حاصل ہے کہ اللہ نے ہمیں جو ایک تحفہ دیا ہے وہ لائف ہے، وہ زندگی ہے، تو ہم اس کو کیوں نہ اس کی حفاظت کریں اور اس کو بیسٹ طریقے سے اس کو اویل کریں.